یہ کرونا توڑ دے گا. اور میں یہ بتاؤں اس ملک میں 68 69 بھی ہوا تھا, اس کو ہم نے نہیں پڑھا. یہاں 1946 میں 18 فروری بھی جہازیوں کی بغاوت آئی تھی جس کی وجہ سے انگریز یہاں سے بھاگ کے گئے تھے. تب کا مرا نہیں ہے, زندہ ہے, وہ آئے گا دوبارہ, اپنا آپ دکھائے گا. 138 دن کی تحریک چلی تھی. میں نہیں, ابھی آپ مسلط ہیں ہم پہ, آپ ہمیں امریکہ کی مثالیں دیں, آپ IMF کے آگے ہمیں بیچ دیں, مگر یہ غلامی ہمارا مقدر نہیں ہے. بڑی چیزیں گھوم رہی ہیں, اسے آپ اپنے DNA کا فالٹ سمجھ لیں, اسے کیکڑا ذہنیت سمجھ لیں اپنی, اسے مکھی سوچ سمجھ لیں, سارا جسم خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھنا, مسخ شدہ جمہوریت کا کرشمہ کہہ لیں, کرونا زدہ سیاست کہہ لیں, یا بچھو خصلت کہہ لیں, یا ہماری بد نصیبی کہہ لیں, یا ہماری سیاہ بختی کہہ لیں. 72 سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. ہم سانحہ مشرقی پاکستان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا اور ہم اس پر متفق نہیں ہوئے. ہم سی پیک پر اکٹھے نہیں ہیں, ہم کشمیر پر ایک نہیں ہیں, ہم کرونا پر کیا اکٹھے ہوں گے. اور ہمارا کوئی متفقہ روڈ ماڈل نہیں, ہمارا کوئی مشترکہ رستہ نہیں, ہمارا کوئی مشترکہ رہنما نہیں, ہماری کوئی حکمت عملی نہیں, ہمارا کوئی ویژن نہیں, سب ڈنگ ٹپاؤ, سب کچھ ذاتی مفادات کے ارد گرد. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ کلچرل کلیش. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو رہا ہے میرا آقا ٹھیک کہہ رہا ہے, میرا آقا ٹھیک ہے, میرا آقا پرفیکٹ ہے, میرا آقا پرفیکٹ ہے. غلام ابن غلام دانشور بن گئے, نوکروں کے چاکر دانشور بن گئے. ہم گام میں مسلی سنی جا رہے ہیں اور سر دھنی جا رہے ہیں اس ایشو پر. لہٰذا میری درخواست ہے اس ایشو پر فوکس کریں. امریکہ, کیوبا, اٹلی, اب دیکھیں اسپین, فرانس, اٹلی, برطانیہ, 4 ملک ہیں. ان کی ٹوٹل آبادی ہے 24 کروڑ اور ہماری ہے 22 کروڑ مردم شماری میں, لیکن یہ 26 کروڑ ہے. یہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے آبادی زیادہ. کراچی والے بھی شکایت کر رہے تھے, سارے کر رہے تھے کم کی نہیں. اچھا, اب آپ کے پاس اٹلی, برطانیہ, فرانس اور اسپین جیسی حکومتی پرفارمنس ہے, گورننس ہے نہیں ہے. آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں ہیں. آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ کون بے روزگار کہاں بیٹھا ہے, کون بھوکا کہاں بیٹھا ہے نہیں ہے. آپ کے پاس وہ نظام ہے نہیں ہے. آپ کے پاس ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس جیسا نہیں ہے. آپ کے پاس وہ شعور اور تعلیم ہے نہیں ہے. آدھی قوم آپ کی دیہڑی دار ہے, آدھی قوم روز کماتی ہے, روز خرچتی ہے, آدھی قوم غربت کی لکیر سے نیچے ہے. ایشیا میں دوسری بڑی زیادہ کچی بستیاں آپ کے ملک میں ہیں. 6 کروڑ لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں, 10 لوگ, 6 لوگ. اور تو ان صورتحال میں, اس صورتحال میں جب یہ صورتحال ہو تو اس وقت ہمارا جو وسائل, کرونا زدہ وسائل, کرونا زدہ پرفارمنسیں, کرونا زدہ گورننسیں, کرونا زدہ, اور اوپر سے جہالت زدہ کرونا زدہ قوم کہ مسافے سے کرونا نہیں پھیلتا, باجبات نماز سے کرونا نہیں پھیلتا, یہ اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے. تو اس جیسی اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آخری جملے, اس میں میں مراد علی شاہ کو بھی دیتا ہوں کہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بزدار بھی کر رہے ہیں. کہ اس میں عمران خان نے ایک بڑا بولڈ ڈیسیژن لیا ہے, بڑا بریو ڈیسیژن لیا ہے, پوری دنیا سے ہٹ کے ڈیسیژن لیا ہے. کیا ڈیسیژن لیا ہے؟ نو کرفیو. کیا ڈیسیژن لیا ہے؟ نو مکمل لاک ڈاؤن. دفعہ 44 لگائیں کرونا کے خلاف, اور کرونا کے خلاف دفعہ 44 SOPs بنائیں اور سختی سے عمل کریں جزا سزا کر کے. کیوں معیشت کا پہیہ چلے, روزگار چلے, ان دھندوں کا کاروبار. بلیو می ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں نا, جب میں محلے میں جاتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسکرینوں کے دانشور ہو اور خدا کا خوف کرو. 2% تم دانشور ہو, 5% تم ایلیٹ ہو, 90% کا سوچا ہے کبھی؟ جو ہمارے بچوں کا کبھی سوچو. بالکل صحیح. یعنی آپ نے کیا, آپ وہ دھندے وہ کاروبار بند کر دیں جن سے پھیلتا ہے, مگر اس معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اور آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا نظام, یعنی کورونا آنے سے پہلے کتا ویکسین نہیں ملتی تھی سندھ میں, اور اس کے بعد ایمبولینس نہیں ملتی تھی مرنے کے بعد. بچے ہاتھا میں پیدا ہوتے تھے ان کے اسپتالوں میں. اور پنجاب جہاں سارا پیسہ لگ گیا, وہاں صرف وہ جو اورنج کا ہے نا, اورنج کا خرچہ, اس کا سالانہ ٹکٹنگ, اس کا خسارہ, وہ ہیلتھ اور تعلیم اور صاف پانی سے زیادہ بجٹ ہے. خالی مسئلہ نہیں ہے, اس مسائل میں یہی ہوا جا سکتا ہے جو ہو رہا ہے. صحیح کہا صاحب, آپ نے ایگزامپل دی کیوبا کی, آپ نے ایگزامپل دی چین کی. اگر مفتی منیب الرحمان اور جو تقی عثمانی صاحب جس قسم کی باتیں پاکستان میں کر رہے ہیں اگینسٹ یہ ایڈوائزری, آپ کے خیال میں اگر چین میں کوئی اس قسم کی آواز نکالنے کی کوشش کرے گا تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ میں 2 باتوں کا جواب دیتا ہوں اور اس کا ضرور دوں گا جو آپ نے پوچھی ہے.
پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ آپ آئی ایم ایف کی سر اسی کا دے دیں سر, یہ بڑا ضروری سوال ہے سر, قوم سننا چاہتی ہے اس کا سر, دیکھیں اس کا جواب بڑا ضروری ہے, اسی کے جواب میں ضروری ہے, میں بتا ہوں سر, اسی کے جواب کے اندر ساری گورننس آپ کی رائے کرتی ہے. یہ سعودی عرب میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو یہ ہمت نہیں ہوگی بولنے کی. سر یہ مجھ سے شروع, میں یہ عرض سر کرتا ہم ہوں ان کا لحاظ کرتے ہیں, ہم ان کا لحاظ کرتے ہیں, لحاظ کرتے چلے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ وقت آ گیا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ, میں صرف میں سعید قاضی صاحب سے میں برملا کہہ رہا ہوں, ایک منٹ بٹی صاحب, بٹی صاحب ایک منٹ, 2 منٹ ادھار مانگ رہا ہوں اس وجہ سے. 2 منٹ سعید قاضی صاحب, صرف 2 منٹ آج مجھے دے دیں, میرا پروگرام بعد میں لے لیجیے گا. ہمارا دین وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کو یعنی نمازیں ساکت کر لو, نمازیں اکٹھی کر لو, اگر پانی نہیں ملتا تیمم کر لو, اور اگر خطرہ ہے تو جہاں ہے وہاں نمازیں پڑھو. یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالنا خودکشی ہے, جان بوجھ کر دوسرے کے خطرے میں ڈالنا اقدام قتل ہے ہمارا. اور دوسری بات ہے, ہمارے قرآن میں 2 چیزوں پر سزائے موت ہے, یا قتل کہا گیا ہے, ایک قتل پر, دوسرا فساد فی الارض پر. یہ دونوں کرونا پھیلا رہا ہے. میں عارف علوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں شہباز گل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں نہیں سن لیجیے گا تھوڑا لمبے کر, میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کن سے مشاورت کر رہے ہیں, کیوں مشاورت کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کا فیصلہ ہے. آپ نے پچھلی مشاورت کر کے دیکھ لی کیا کیا انہوں نے؟ زبردستی مسجدیں کھلوائیں, زبردستی جمعے پڑھے, پولیس کو پھینٹیاں ماری, لوگوں کو تنگ کیا, تالے توڑے, تالے اندر گھسے. آپ بتائیں جب چرچ بند ہوئے تھے پوپ سے پوچھا تھا؟ جب خانہ کعبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی بند خالی کروائی تو انہوں نے پوچھا تھا امام کعبہ سے؟ جامعہ الازہر کا فتویٰ, امام کعبہ کا فتویٰ, اور اس کے بعد یہ حال ہے. ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں جانا تو چاہتا ہوں شہباز گل صاحب کی طرف, لیکن کوئکلی آپ اپنی بات مکمل کر لیں ارشاد بھٹی صاحب. نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ جامعہ الازہر کا فتویٰ, امام کعبہ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے فرمایا کہ آپ حکومتی احکامات پر عمل کریں. شیخ عبدالرحمن سدیس نے کہا کہ گھروں میں عبادت کریں. خانہ کعبہ اور مسجد نبوی خالی کروا لی گئی, انہوں نے پابندی لگا دی. اور پھر مشاورتوں کا کیا نکلا؟ پچھلی مشاورت کا کیا نکلا؟ وہ خدا کے لیے اس قوم کو سمجھائیں کہ جس نقطے پر ایران اور سعودی عرب متفق ہیں, دونوں نے پابندی لگا دی ہے, جس نقطے پر اردن اور ترکی متفق ہیں, جس نقطے پر قطر اور سعودی عرب متفق ہیں, اس نقطے پہ آپ یہ مشاورتیں کر رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں. یہ ان علماء کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے فیصلہ کرنا. حکومتیں کمزور ہوتی ہیں جو فیصلہ نہیں کرتی, رٹ نہیں ہوتی جو فیصلہ نہیں کر پاتی, کنفیوز ہوتی ہیں جو فیصلہ نہیں کرتی. اور یہ پلیز اللہ کے نام پہ یہ اس کو مذہب جو ہے, مذہب کو ساروں کا مذہب ہے, اور یہ ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ. شہباز گل صاحب, ایک ایسے سرکمسٹانسز میں, پینڈیمک کے سرکمسٹانسز میں, وبا کے سرکمسٹانسز میں, جہاں سعودی عرب کی حکومت نے, جی سی سی کنٹریز نے, کویت نے, بحرین نے, ابودھابی نے, ترکی نے اور بہت سے اور مسلم ممالک نے ایک کلیئر پوزیشن بھی اختیار کی, اور پھر مسلم کمیونٹیز پوری دنیا میں موجود ہیں, برطانیہ میں, امریکہ میں, وہ اپنی مساجد کو خود چلاتی ہیں. وہاں ان کی مساجدیں حکومت کے پاس نہیں, انہوں نے بند کر دی مساجد. کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت ایک سختی کے ساتھ جس طرح سے بات کرنی چاہیے مفتی منیب الرحمان اور تقی عثمانی کے ساتھ, اس زبان میں بات ہی نہیں کر پا رہی حکومت جس زبان میں, کیونکہ یہ تو جو ہے فساد بہلا رہے ہیں اس وقت. یہ ہمارے لوگ اگر سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو اس وقت کسی جیل میں بیٹھ کر بڑے سکون سے کرونا فضائل پہ بیان فرما رہے تھے. جی گل صاحب. موحید صاحب دیکھیے, یہ آپ نے میرے لیے ایک مشکل سوال اس لیے پوچھا ہے کہ صرف اس میں اتنا کہوں گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حکمت استعمال کرنے کو ہمیں تلقین کی ہے. اور دوسرا, مفتی منیب صاحب جب چاند کے معاملے پر مولانا پوپلزئی کو بات نہیں مانتے تو مفتی منیب میرے بڑے محترم ہیں, لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پوپلزئی صاحب کو گورنمنٹ کی رٹ کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ مفتی منیب صاحب گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک کمیٹی کے چیئرمین ہیں. تو اس ٹائم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں گورنمنٹ کی وہ جو چیئرمین شپ ہے اس کا احترام پوپلزئی صاحب کو کرنا چاہیے. تو اسی طرح میں ہاتھ باندھ کر مفتی منیب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس ٹائم انہیں بھی جو گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, جیسے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ان کے عہدے کا یہ جو آپ نے ہاتھ باندھے ہیں نا, ان کو بھی احترام کرنا چاہیے. بھائی جان وہ میں نے وجہ بتا دی. بھٹی صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں باندھتا, لیکن یہ نہیں, میں نے آپ کو بھٹی صاحب آپ کو میں نے ذاتی طور پر بتایا.
ہماری اللہ اور رسول پر جان ایک قربان. مذہب کی بات آپ کرتے اللہ ہیں, اور رسول پر صرف جان یہ قربان. کہ مجھے میں میرا مذہب کون سکھائے گا سر؟ جی جی, بس یہ آپ کو بدقسمتی مجھے ہے کہ یہاں پروپیگنڈا جمع کیا جاتا ہے. سعید قاضی صاحب, جی سعید قاضی بات سنیں, بات سعید کو قاضی آپ صاحب نے اس کا الجھا حل کیا دیا ہے؟ دیکھیں یہاں ایک میرا ہاتھ یہ جوڑ clear cut نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کا حل کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں نے بڑی کلیئر ٹرم سے بات شاید میں سمجھا نہیں پایا, میں آپ کھول کے بات کر دیتا ہوں. خدا رہا کورونا کو اپنی ذاتی مارکیٹنگ کے لیے کوئی استعمال نہ کرے, چاہے وہ سیاستدان ہو, کوئی ہو, صحافی ہو, کوئی شخص ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویکنیس ہے گورنمنٹ کی, آپ کیوں نہیں ریٹ جو ہے اپنی وہ قائم کرتے؟ یہ کیا کوئی بنیادی ہمارا فنڈ, یہ کوئی بنیادی عقائد کا معاملہ ہے؟ یہ اجتہاد کا معاملہ ہے جس میں سب کو اجازت ہے, اور بادی النظر میں عقل یہ کہتی ہے جس کی قربت کی ہمیں مذہب جو ہے تلقین کرتا ہے. تو مسئلہ صرف مارکیٹنگ کا ہے. پلیز کوئی آدمی اس پہ اپنی دکان نہ چمکائے, نہ مراد علی شاہ صاحب, نہ پی ٹی آئی اور نہ کوئی اور یہ ویکنیس حکومت کی ہے, اور ہم یہ کرتے ہیں, یہ ہو رہا ہے یہاں پہ, اور اس سے ہم جو ہے صرف نظر کرتے ہیں, اور جو کیونکہ کرتے کیا ہیں یہ پھر یہ فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں حکومت کی بلا وجہ لوگوں پہ. یہ حکومت کی ویکنیس اس لیے بھی ہے, یہ حکومت کی ویکنیس اس لیے بھی ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے کے اندر جو لکھنے لکھانے والے ہیں, پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, کھل کے پوزیشن ہی نہیں لیتے. ہم نے اس بلیک میل کو 70 سال سے ایکسپٹ کیا ہوا ہے. اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے جس کے بارے میں اسلام کی تاریخ پڑھی, ہم اس وبا کے موقع پہ بھی ان کو بلیک میل کرنے دے رہے ہیں.